نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک شاعر نے یوں بھی کہا ہے کہ بقر عید و عید رمضان ہے مسلمان کے لیے، اور عید میلاد النبی کو عالم تہوار لکھے۔ مطلب یہ کہ جو جشن عید میلاد النبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کو اس پر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آج سفر کی 27 تاریخ ہو چکی ہے اور آپ کو اور ہمارے درمیان میں چند دن کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہونے والی ہے، اور اسی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق، یعنی جس کو بھور کا وقت کہتے ہیں، اس دنیا کے پردے پر ایک ایسی ذات نے قدم رکھا کہ جس ذات کو آپ اور ہم امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت عبداللہ کے دلارے، حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے، حسنین کریمین کے نانا، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا، آپ کے اور ہمارے آقا امام الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، حضور محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ذات گرامی، جب تک اس ذات گرامی نے، اس ہستی نے اس خاکدان گیتی پر اپنا قدم نہیں رکھا تھا، اس سے پہلے تقریباً تاریخ میں آیا ہے، تاریخی کتابوں میں یہ چیز جو ہے ہم نے پڑھی ہے کہ 500-550 سال کا جو ایک وقفہ ایسا گزرا کہ اس 500-550 سال کے اس پیریڈ میں پوری کائنات میں کفر و شرک کا اندھیرا چھا گیا۔ پوری کائنات میں ظلم و ستم کے بادل جو ہے چاروں طرف سے ہر جانب سے چھا گئے، اور انسان اس طرح سے اپنی زندگی کو بتا رہے تھے کہ معاذ اللہ کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے۔ جانوروں سے بدتر ان کی زندگی بن چکی تھی، ایک جہالت کے سمندر میں ڈوب کر وہ اپنی زندگی کے ایام کو بتا رہے تھے۔ ان کو نہ باپ کا پاس تھا، نہ ماں کا پاس تھا، نہ بیٹی کے حقوق کا پاس تھا، ان کو کسی طرح سا کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ باپ بیٹی کے لیے ظالم بنا ہوا تھا، زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اسی طرح سے ماں کا کوئی حقوق نہیں تھا، کوئی کسی کا پاس و لحاظ نہیں تھا۔ اس طرح سے یہ زندگی پوری کائنات میں جو ہے یہ ماحول جب پیدا ہوا، ہر جانب سے ظلم و ستم پھیلا، تو ایک ہستی اور ایک ذات جس کو آپ اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، جب اس ذات گرامی نے 500 سال کا جب وقفہ گزرا، تو پھر 20 اپریل جو انگریزی تاریخ بنتی ہے، تقریباً 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق مکہ معظمہ کی دھرتی پر اپنے قدم کو رکھا۔ حضرت عبداللہ کے یہاں پر یہ ذات گرامی جب پیدا ہوئی تو اس کے پیدائش ہی پر پوری کائنات میں اجالا ہو گیا تھا، پوری کائنات جگمگا گئی تھی۔ یہ جو ہے بہت ساری روایت میں ہم نے پڑھا ہے، حضرت آمنہ خود یہ فرماتی ہے کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، اس قدر اجالا اور اس قدر جو ہے روشنی پھیل چکی تھی۔ یہ ذات گرامی آئی تو ظلم و ستم کے بادل کو جو ہے ایک طرف ہو گئے، کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، اور وہ ایک ایسی معبود اور معبود حقیقی کا پتہ چل گیا، اور لوگوں کو جو ہے اس طرح کے حقوق مل گئے کہ باپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، اور جو ہے ماں کو جو ہے زمین سے اٹھا کر اس آسمان پر پہنچا دیا، یعنی جن کی کوئی قدر و عافیت نہیں تھی ان کے قدموں میں لا کر کے جنت کو رکھ دیا۔ اس ذات نے ہر فیلڈ میں کام کیا، اور اس ذات نے پوری طرح سے بتایا کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے۔ مکمل طور پر اس ذات نے ہر پہلو پر بات چیت کر کے اور پوری کائنات کو ایک ایسا سبق دیا اور ایک ایسے انسانیت کا پاٹ پڑھایا کہ جس کے بعد آئے دن اس کائنات نے دیکھا کہ انقلاب کا ایک ایسا سورج نکلا کہ جس کی کرنوں کے سامنے ظلم و ستم کے اندھیرے نہیں رک سکے، اور اس طرح سے یہ اجالا اور اس طرح سے یہ سورج آئے دن اپنی چمک دمک کے ساتھ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا کہ پوری کائنات نے اس بات کو مانا کہ جس پیغمبر اسلام یعنی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مکہ معظمہ کی ایک چھوٹی سی گلی سے لے کر جب اپنے مشن کو شروع کیا، تو اس مشن کو لے کر
کہ صرف مکہ تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ مشن مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ منورہ تک پہنچا، مدینہ منورہ سے لے کر ایران اور عراق اور ملک شام تک پہنچا، اور پھر وہ مشن اور وہ جو ہے اجالا اور وہ انسانیت کا پارٹ اور وہ انقلاب کا سورج اس طرح سے پھیلتا چلا گیا، اس طرح سے پھیلتا چلا گیا کہ پوری دنیا کے اندر آج اس پیغمبر اسلام حضور نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کا وہ اسلام اور وہ جو ہے انسانیت کا پڑھایا ہوا پاٹ آج اپنے اغیار بھی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے تو شاعر نے کہا نہیں کا کہ بقرہ عید رمضان ہے مسلمان کے لیے، عید میلاد النبی کو عالم تہوار لکھ، یعنی اس دن صرف مسلمانوں کو آزادی نہیں ملی بلکہ ہر مخلوق کو آزادی ملی، ہر اس عورت کو آزادی ملی کہ جس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، ہر اس بیوہ کو آزادی ملی کہ جس کو معاذ اللہ منحوس سمجھا جاتا تھا، ہر اس بیٹی کو جو ہے عزت اور آبرو ملی اور حقوق ملے کہ جس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اس بیٹی کو بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس ماں اور اس بیوہ کو بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس باپ کو بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ جس کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ تو بہرحال ہر مخلوق کو، یہاں تو انسان بلکہ اس ذات گرامی نے جانوروں کے حقوق تک بتا دیے کہ جانوروں کے ساتھ کیا رویہ پیش کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہم کو نبھانے ہیں۔ تو بہرحال اس ذات گرامی نے اس طرح سے کام کیا اور اس طرح سے جو ہے مکمل طور پر اس 63 سالہ زندگی میں اس ذات گرامی نے اس کائنات سے تمام کفر و شرک کے ان بادلوں کو ختم کر کے، ظلم و ستم کے ان بادلوں کو ختم کر کے، نفرتوں کی ان دیواروں کو توڑ کر اس طرح کا جو ایک بھائی چارہ کا ایک پاٹ پڑھایا، ایک سبق سکھایا کہ